بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج مطالعہ کرتے کرتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت نصیحت کو پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے عزیزو، ہم آج کل دوست بہت بناتے ہیں، یاریاں بہت کرتے ہیں۔ آیا وہ جو ہماری دوستی ہے، وہ جو ہماری یاری ہے، وہ یاری شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آیا ان کے اندر ہم دوستی والے صفات اور یاری والے صفات دیکھ کر یاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دوستی کرنے کے بھی کوئی علامتیں، کوئی وجوہات، کوئی اسباب ہوتے ہیں؟ تو آج کل کے دور میں جو دوستی اور یاری کرنے کے وجوہات ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں، لیکن اصل دوستی اور یاری کے جو وجوہات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہم نشینوں میں سے ہمارے لیے سب سے بہترین ہم نشین کون ہوگا، جس کے ساتھ ہم بیٹھ سکے، جس کے ساتھ ہم بات کر سکے، جس کے ساتھ ہم دوستی کر سکے، جس کے ساتھ ہم یاری کر سکے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا سب سے زیادہ بہترین ہم نشین وہ شخص ہوگا جس کے اندر تین باتیں پائی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو اپنا ہم نشین بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارا بہتر ہم نشین ہو، تو اس کے اندر تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ کہا کہ آپ ایسے بندے کو اپنا ہم نشین اور اپنا دوست بناؤ جس کو دیکھ کر، جس کے دیدار سے، جس کی زیارت سے آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ یعنی وہ بندہ ایسا ہے جو ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ اب ایسے بندے کو آپ دیکھو گے تو پھر خود بخود آپ کو بھی اللہ رب العزت کی یاد آ جائے گی، اور آپ بھی یہ کوشش کرو گے کہ میں بھی اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے والا بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنے والا بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ یہ پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ اپنے دوست کے اندر ہی پہلی صفت یہ دیکھیں کہ اس کے دیدار سے آپ کو اللہ کی یاد آ جائے۔ اور دوسری صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تمہارا بہتر ہم نشین وہ ہے جس کے بات کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی ہم نشین ملتا ہے تو آپ اس کو اپنا ہم نشین بنائیں، جو بیجا باتیں نہیں کرتا، بیتوکی باتیں نہیں کرتا ہے، فضول کی باتیں نہیں کرتا ہے، لغویات کی باتیں نہیں کرتا ہے، جو بات کرتا ہے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو، ایسے ہم نشین کو ڈھونڈے۔ اگر ایسا ہم نشین مل جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور تیسری جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ اس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے، تمہیں دنیا کی طرف نہ لگائے، دنیا کی محبت کے اندر تمہیں مبتلا نہ کرے، اس کا عمل ایسا ہو کہ تمہیں آخرت کی فکر کی طرف لگائے، جس کو دیکھ کر آپ کو بھی اپنے آخرت کی فکر ہونے لگے۔ جب کسی بندے کے اندر یہ تین صفات دیکھو تو پھر اس کو اپنا ہم نشین بناؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہم نشین ثابت ہوگا۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس کو اپنا ہم نشین بناتے ہیں اس کے اندر بھی یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ نہیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، جن سے بات کرنے کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں۔
یا جن کے عمل سے ہمارا جو دل ہے اس کے اندر آخرت کی محبت آتی ہے یا دنیا کی محبت آتی ہے، ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے یا آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس بات کو دیکھیں۔ اگر ہمارا دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، ہمارے دوست ایسے ہیں جو ان تینوں صفات کے ساتھ متصف ہے، تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں دی کہ ایسے بہترین دوست اور ہم نشین ہمیں ملے، اور ایسے دوستوں کی قدر کریں، اور ایسا کوئی دوست نہیں ہے تو ان کے ساتھ معذرت کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور ہمارے دوستوں کے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہم نشین عطا کرے اور ایسے دوست عطا کرے جو ان تینوں صفات کے ساتھ متصف ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔